دوستو، دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جن کی اب تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی۔ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود کچھ واقعات ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ان واقعات میں ہوائی جہازوں کا اچانک ہوا میں غائب ہو جانا بھی ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں ہوائی جہاز ہوا میں کہیں غائب ہو گئے۔ سالوں تک ان ہوائی جہازوں کی چھان بین کی گئی، لیکن ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ سکی۔ حال ہی میں ملیشین جہاز فلائٹ C-70 ایسا غائب ہوا کہ 3 سال کی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا۔ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کی سب سے مہنگی سرچ کی گئی، جس میں بیک وقت 15 ممالک شامل تھے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا، کسی مسافر کی لاش تک نہ مل سکی۔ یہ ایویشن کی تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ تھا۔ دوستو، بات کرتے ہیں یہاں اس جہاز کی جس کی کہانی انتہائی حیران کن ہے۔ آپ کو آج میں جس واقعے کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ آپ اس واقعے کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں کس حد تک سچائی ہے یا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ اس بات میں سچائی ہے کہ یہ جہاز اپنی پرواز کے دوران غائب ہو چکا تھا۔ 1992 میں ایک چارٹرڈ جہاز DC-4 وینزویلا کے شہر کیریسس میں ایک ایئرپورٹ پر اترا۔ اس جہاز میں 57 مسافر سوار تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جو کہ 37 سال پہلے 1955 میں نیو یارک سے میامی جاتے ہوئے غائب ہوا تھا اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ایسا کہا ضرور جاتا ہے کہ کیریسس ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد یہ جہاز کچھ منٹ بعد پھر سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا۔ اس واقعے کو اس وقت کی میڈیا نے اخبار میں بہت اٹھایا، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا اور کیسے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جو پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان میں بات چیت کے دوران ہوئی۔ 1955 میں DC-4 جہاز 914 57 مسافر کے ساتھ امریکہ کے شہر نیو یارک سے میامی کے لیے اڑا، لیکن اس سفر کے دوران وہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور پھر اس کا کبھی پتہ نہ چل سکا۔ اس جہاز کی کافی تلاش کی، کیونکہ 1955 میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو جتنا ممکن ہو سکا اتنا اس جہاز کو ڈھونڈا گیا اور پھر یہ مان لیا گیا کہ یہ جہاز کسی سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ دوستو، اس بات کو 37 سال گزر گئے تھے اور دنیا اس جہاز کو بھول چکی تھی۔ 22 مارچ 1992 کی شام کو وینزویلا کے شہر کیریسس کے ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور میں ایئر ٹریفک اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک اسے ریڈیو پر کسی جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کیا۔ کنٹرول ٹاور میں بیٹھے اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جب پائلٹ سے اس کی تفصیلات پوچھی تو پائلٹ نے کچھ بتانے کی بجائے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کہاں ہیں؟ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس کی آواز میں بہت خوف تھا۔ پائلٹ نے کہا کہ یہ چارٹرڈ فلائٹ 914 اور اس میں 57 مسافر سوار ہیں۔ یہ فلائٹ نیو یارک سے میامی جا رہی ہے۔ پائلٹ ابھی بھی کافی ڈرا ہوا تھا۔ پائلٹ کی بات سن کر ایئر ٹریفک کنٹرولر بہت حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ میامی وہاں سے 1800 کلومیٹر دور تھا اور ان کو لگا کہ یہ جہاز بہت برے طریقے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ ایک بہت خطرے والی بات۔ یہ جہاز نہ صرف خود حادثے سے دوچار ہو سکتا تھا بلکہ کسی اور جہاز کے حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینزویلا کا شہر کیریسس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کنٹرول روم میں موجود لوگ اس پائلٹ کا جواب سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس پائلٹ کا جواب آیا۔ دونوں پائلٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تبھی ایک پائلٹ نے کہا یہ فلائٹ نیو یارک سے آئی ہے اور اسے میامی ایئرپورٹ پر 9:55 پر 2 جولائی 1955 کو اترنا ہے۔ کنٹرول روم میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر پائلٹ کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مزید کچھ پوچھنے سے پہلے ایئر کنٹرولر نے پائلٹ کو جہاز اتارنے کا کہا اور گراؤنڈ یونٹ کو فوری طور پر بلایا گیا تاکہ جہاز اور اس میں موجود مسافروں کو بنا کسی تکلیف کے اتارا جا سکے۔ کچھ دیر پرسکون ہونے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ سے اس سے کچھ پوچھنے کا فیصلہ کیا۔
جس نے پائلٹ کو پریشان کر دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ آج 21 مئی 1992 ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور پائلٹ نے کہا، نہیں رک جاؤ، اب ہم جا رہے ہیں۔ اس نے جہاز کا انجن دوبارہ سے سٹارٹ کیا، رن وے سے جہاز کو اڑا لیا اور وہ کچھ ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس واقعے پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس وقت کے اخبارات میں یہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ کتنا سچا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ PIA کا ایک جہاز ایسے ہی غائب ہوا تھا جو 25 اگست 1979 کو تقریباً 7:36 پر PIA کا فوکر 527 جہاز فلائٹ 404 گلگت سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس میں 49 مسافر اور 5 کرو ممبرز سفر کر رہے تھے۔ پرواز کے 4 منٹ کے بعد پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، جو ہر پائلٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ جہاز راڈار سے غائب ہو گیا اور بہت تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہمالیہ کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ دوستو، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل الف سے یہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔